السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ العلی الاکبر، والصلاة والسلام علی سید البشر وشفیع الامت یوم المحشر وعلى آلہ واصحابہ السرج الغرر، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اولیاؤہ الا المتقون، صدق اللہ مولانا العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحامدین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے حضور سرور کائنات، فخر موجودات، باعث تخلیق کائنات، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہم اور آپ یہاں پر ایک پیر اور ان کے مرید کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور یہ دونوں شخصیتیں، ان کی شان یہ ہے کہ پیر بھی لاجواب ہے اور مرید بھی بے مثال ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں تاجدار اہل سنت، شہزادہ اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم ہند حضرت علامہ مصطفیٰ رضا خان علیہ الرحمۃ ورضوان، اور حضور اشرف الفقہاء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد مجیب اشرف رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ان دونوں بزرگوں کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے، فیوز و برکات حاصل کرنے کے لیے ہم جمع ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو کچھ بھی بیان ہو اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور مفتی اعظم ہند شہزادہ اعلیٰ حضرت علامہ مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بہت ہی فضائل و کمالات سے نوازا تھا، اور بچپن ہی سے سعادت کے آثار ظاہر ہونے لگ گئے، بلکہ پیدائش ہی آپ کی ایک اللہ کے ولی کی بشارت سے ہوئی۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارینا شریف کے اندر موجود تھے، سرکار ابو الحسین احمد نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں، اور حضور حجت الاسلام حضرت علامہ حامد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بعد اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں پر کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی، یعنی کوئی لڑکا نہیں تھا، تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور خاتم الاکابر سرکار ابو الحسین احمد نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں دعا کی درخواست کی کہ لڑکا پیدا ہو جائے، تو سرکار ابو الحسین احمد نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بشارت عطا فرمائی کہ اس مرتبہ آپ کے یہاں پہ لڑکا پیدا ہوگا۔ اور جب حضور مفتی اعظم ہند کی ولادت ہوئی تو سرکار ابو الحسین احمد نوری نے یہ خبر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی، کیونکہ اس وقت بھی آپ بریلی شریف میں نہیں تھے بلکہ ماریرا شریف میں موجود تھے، تو سرکار ابو الحسین احمد نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہیں سے خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بریلی شریف میں آپ کے گھر ایک لڑکے کی ولادت ہوئی ہے، اور اس کا نام بھی آپ نے تجویز فرمایا کہ اس کا نام رکھا جائے ابو البرکات محی الدین جیلانی۔
تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے گھر واپس پہنچے تو واقعی حضور مفتی اعظم ہند پیدا ہوئے تھے. تو سرکار ابو الحسین احمد نوری رحمۃ اللہ تعالیٰ جو اعلیٰ حضرت کے پیر زادے ہیں، ان کی وصیت کے مطابق اور ان کی کہنے کے مطابق جو انہوں نے نام رکھا تھا وہ نام ابو البرکات محی الدین جیلانی، یہ سرکار ابو الحسین کی تجویز کے مطابق یہ نام رکھا گیا. اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کا طریقہ کہ عقیقے میں جو نام رکھا جاتا ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد، یہ نام آپ کا عقیقے والا نام ہوا، اور غیبی نام آل الرحمن ہوا، اور پھر عرفی نام جو خاندان کا عرف تھا اس میں مصطفیٰ رضا خان کے نام سے آپ مشہور ہوئے. یہ ہے حضور مفتی اعظم ہند کے ابتدائی حالات. ابھی آپ غور کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پیدائشی ولی بنایا تھا، مادر زاد ولی، ماں کے پیٹ سے ولی بن کے پیدا ہوئے تھے. اسی وجہ سے جب سرکار ابو الحسین احمد نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے بعد بریلی شریف تشریف لائے، اس وقت سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کی عمر 6 مہینے تھی، 6 مہینے چند دن کی عمر ہو چکی تھی. اس وقت سرکار ابو الحسین احمد نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی شہادت کی انگلی حضور مفتی اعظم ہند کے منہ میں رکھی تو آپ نے اس کو چوسنا شروع کر دیا. اور اسی وقت سرکار ابو الحسین احمد نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضور مفتی اعظم ہند کو مرید بنایا، اور اسی 6 مہینے کی عمر میں تمام سلاسل کی خلافت اور اجازت بھی عطا فرما دی. ارے سوچئے 6 مہینے کا بچہ، اس کو کیا سمجھ ہوتی؟ دودھ پیتا بچہ، اس کو کیا پتا چلتا ہے؟ لیکن ولی را ولی میں شناسد، ولی کو ولی پہچانتا ہے. سرکار ابو الحسین احمد نوری اللہ کے ولی، انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ یہ بچہ اللہ کا ولی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ولایت کا منصب عطا فرمایا ہے، اس لیے بچپن میں 6 مہینے کی عمر میں مرید بھی بنایا اور خلافت اور اجازت سے بھی نواز دیا. جبکہ خانقاہوں کے معاملات یہ ہوتے ہیں کہ خانقاہ میں تربیت دی جاتی ہے، ریاضت و مجاہدہ کروایا جاتا ہے، ان کا جائزہ لیا جاتا ہے کہ یہ شریعت کے کتنے پابند ہیں، دین کی کتنی خدمت کر رہے ہیں. اس کے بعد خلافت سے نوازا جاتا ہے، اور اس کے لیے علم بھی ضروری ہوتا ہے، عالم بننا ضروری ہوتا ہے، اور کتنے سال اس کے لیے محنت و مشقت کرنی پڑتی ہے، تب جا کر کسی کامل پیر کی خلافت اس طریقے سے ملا کرتی ہے. لیکن یہ حضور مفتی اعظم ہند کی شان کہ 6 مہینے میں ہی آپ کے پیر و مرشد نے آپ کو خلافت بھی عطا فرما دی اور اجازت سے بھی نواز دیا. یہ حضور مفتی اعظم ہند کی شان. اور پھر وہ جو بعد میں جو جملہ ارشاد فرمایا وہ بھی توجہ طلب ہے. حضور سرکار ابو الحسین احمد نوری نے آپ کو خلافت اور اجازت عطا فرمائی، اور پھر یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ یہ جو بچہ ہے اس بچے سے مخلوق کو بڑا فائدہ پہنچے گا، اور یہ اپنا فیض لوگوں تک پہنچائے گا. یہ بچہ اللہ کا ولی ہے، یہ علم کے دریا بہائے گا. یہ سرکار احمد نوری نے پہلے ہی فرما دیا کہ یہ بچہ اللہ کا ولی ہے. اور پھر آپ نے دیکھا آپ کی آگے کی زندگی میں حضور مفتی اعظم ہند ابتدائی تعلیم والد ماجد اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان سے آپ نے حاصل کی. بعد میں دارالعلوم منظر اسلام میں داخلہ لیا، وہاں کے اساتذہ مدرسین سے آپ نے علم حاصل کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو علم عطا فرمائے، علم کے ساتھ نور علم اور فیضان علم بھی عطا فرمایا. اور یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ علم سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو فیضان علم عطا فرمایا اور نور علم عطا فرمایا. یہ شان ہے حضور مفتی اعظم ہند کی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ علمی مقام عطا فرمایا کہ ایک واقعہ آپ کی 18 سال کی عمر کا واقعہ کہ آپ دارالافتاء میں پہنچے تو ملک العلماء حضرت علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو اعلیٰ حضرت کے خلیفہ، وہ ایک مسئلہ لکھ رہے تھے، فتویٰ لکھ رہے تھے، بار بار فتاوی رضویہ کھول کے دیکھ رہے تھے، بار بار فتاوی رضویہ کھول کے دیکھ رہے تھے کہ اس میں کیا لکھا ہے، پھر اس کے حوالے سے فتوے میں لکھتے جا رہے تھے. تو حضور مفتی اعظم 18 سال کی عمر ہے، دیکھیں غور کریں گے. 18 سال کی عمر میں حضور مفتی اعظم ہند تشریف لائے اور حضور ملک العلماء کو اس طریقے سے فتاوی رضویہ کے کو کھولتے ہوئے دیکھا اور اس کے حوالے سے فتویٰ لکھتے ہوئے دیکھا. تو حضور مفتی اعظم ہند نے اس وقت ارشاد فرمایا کہ کیا آپ کتابیں دیکھ کر فتویٰ لکھتے ہیں؟ کیا آپ کتابیں دیکھ کر فتویٰ لکھتے ہیں؟ تو حضور ملک العلماء نے فرمایا کہ ہاں کتابیں تو دیکھنی پڑتی ہیں شہزادے، اگر آپ بغیر کتاب کے لکھ دیں تو مانیں، اگر آپ بغیر کتاب کے لکھ دیں
تو مانے. تو حضور مفتی اعظم نے کہا بتائیے کون سا سوال ہے؟ وہ رضاعت کا مسئلہ تھا، دودھ کے رشتے کا مسئلہ. وہ بڑا باریک مسئلہ ہوتا ہے اور علماء کی اس پر توجہ کم ہوتی ہے، اس کے کم پیش آنے کی وجہ سے. دودھ کے رشتے کا مسئلہ کہ مگر یعنی اگر کسی عورت نے کسی بچے کو دودھ پینے کے زمانے میں دودھ پلا دیا کسی دوسری عورت کے بچے کو، تو وہ اس کی رضاعی ماں بن جاتی، دودھ کے رشتے کی ماں بن جاتی ہے، اور وہ لڑکا اس کا یا بچہ جو ہے وہ اس کا دودھ کے رشتے کا بیٹا بن جاتا ہے، یا بچی لڑکی ہے تو وہ اس کی رضاعی بیٹی بن جاتی ہے. یہ رضاعت کے مسائل بڑے باریک ہوتے ہیں. وہ رضاعت کا مسئلہ تھا. ملک العلماء نے وہ سوال حضور مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں پیش کیا. 18 سال کی عمر ہے. حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمٰن نے بغیر کتاب دیکھے ہوئے اس سوال کا جواب لکھ دیا ہے. بغیر کتاب دیکھے ہوئے اس کتاب وہ سوال کا جواب لکھ دیا، فتویٰ لکھ دیا. یہ علم لدنی، یہ علم کتابوں سے حاصل نہیں ہوتا، یہ علم اللہ کی بارگاہ سے عطا کیا جاتا ہے. تو بڑا تعجب ہوا ملک العلماء کو. وہ لے کر فتویٰ بھی اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پہنچے اور حضور مفتی اعظم ہند کو بھی لے کر پہنچے کہ دیکھیں شہزادے نے یہ فتویٰ لکھا ہے، ذرا اس کو چیک فرمائیں اور اس میں اگر کچھ غلطی ہو گئی ہو تو اس کی اصلاح فرما دیں. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا فتویٰ پورا جواب پڑھا، اس میں ایک بھی غلطی نہیں نکلی. نیچے لکھ دیا الجواب صحیح، جواب صحیح ہے. اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے خوش ہوئے کہ اسی وقت حضور مفتی اعظم ہند کو فتویٰ لکھنے کی اجازت بھی عطا فرمائی اور مہر بنوا کے مہر بھی دے دی اور 1 روپیہ انعام کے طور پہ بھی عطا فرمایا. 1 روپیہ اس زمانے میں وہ بہت اس کی اہمیت تھی. تو یہ حضور مفتی اعظم ہند 18 سال کی عمر میں ہی آپ نے فتویٰ لکھنا شروع کر دیا. یہ علم کا عالم تھا. تو علم لدنی کی میں بات کر رہا تھا. ایک واقعہ میں نے کہیں پر سنا ہوا ہے، وہ حضور مفتی اعظم ہند کے تعلق سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا علمی مقام عطا فرمایا تھا کہ ایک مرتبہ آپ بیٹھے، کتاب سامنے تھی لیکن کتاب بند تھی. کتاب سامنے تھی لیکن کتاب بند تھی. تو کوئی صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ شہزادے یہ کیسی بات، یہ الگ معاملہ، عجیب معاملہ ہے کہ کتاب بند کر کے پڑھ رہے ہیں. تو حضور مفتی اعظم ہند نے اس وقت جواب دیا تھا کہ کتاب کھول کر تو بہت پڑھ لیا ہے، ذرا کتاب بند کر کے بھی پڑھ کے دیکھتے ہیں. یہ اللہ والوں کے انداز ہوتے ہیں، وہ ان کی ادائیں ہوتی ہیں. تو کتابوں سے تو علم حاصل کیا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو علم لدنی بھی عطا فرمایا تھا. یہ حضور مفتی اعظم ہند کی شان ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تقویٰ، پرہیزگاری اور دوسرے فضائل و کمالات، دوسری بہت ساری خوبیاں آپ کو عطا فرمائی تھی. اور تقویٰ پرہیزگاری کا تو عالم یہ تھا کہ آپ کو لوگوں نے اپنے زمانے کا متقی اعظم بھی کہا. یعنی مفتی اعظم تو کہتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ آپ کو متقی اعظم بھی کہا. اس کی طرف میں آؤں گا کہ تقوی کی مثالیں حضور مفتی اعظم ہند کا کردار کیا تھا اور آپ کی زندگی کے حالات انشاءاللہ آپ سنیں گے. وہ یہاں ہم مفتی اعظم جو آپ کا لقب ہے اس کی بات کرتے ہیں کہ یہ لقب کیسے ہوا. یہ حضور مفتی اعظم ہند کا لقب تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتویٰ لکھنے کی اجازت عطا فرما دی. آپ نے فتویٰ لکھنا شروع کر دیا. لیکن اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اعلیٰ حضرت خود بھی فتویٰ لکھتے تھے. لیکن جب آپ کا وصال ہو گیا تو اب دونوں شہزادوں پر یہ پوری ذمہ داری آ گئی. حجت الاسلام علامہ حامد رضا خاں علیہ الرحمہ اور حضور مفتی اعظم ہند علامہ مصطفیٰ رضا خاں علیہ الرحمہ، یہ دونوں شہزادوں پر اس دارالافتاء کو سنبھالنے کی ذمہ داری آ گئی. یہ دارالافتاء بڑا قدیم دارالافتاء، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک فتوے میں لکھا ہے کہ 90 سال سے اس دارالافتاء سے فتوے دیے جا رہے ہیں. یعنی سوچے وہ اعلیٰ حضرت کے زمانے کی بات ہے کہ جب 90 سال ہو چکے تھے، تو اور کتنے سال اس میں جوڑ لیں آپ، کئی سال ہو گئے. تو حضور حجت الاسلام کا معاملہ یہ، وہ بھی بڑے علمی مقام، اونچے مقام پر فائز تھے. لیکن کیا ہوا، دوسری مصروفیات کی وجہ سے حضور حجت الاسلام نے یہ فتویٰ لکھنے کی ذمہ داری حضور مفتی اعظم ہند ہی کو سونپ دی. اب حال یہ کہ سارے سوالات اور سارے استفتے جو بھی آتے تھے، ان سارے استفتوں اور سوالوں کے جواب حضور مفتی اعظم ہند ہی عطا فرمایا کرتے تھے. وہ ایسے ہی کوئی مفتی اعظم نہیں بن جاتا. مفتی اعظم کا مطلب سب سے بڑا مفتی، اور آگے ہند بھی لگتا ہے. مفتی اعظم ہند یعنی ہندوستان کا سب سے بڑا مفتی. یہ لقب یوں ہی نہیں ملا. 25 صفر المظفر عرس اعلیٰ حضرت کی بات ہے. یہ 1347 ہجری 1347 ہجری میں 25 صفر المظفر کو جو عرس اعلیٰ حضرت عرس رضوی، اس موقع پر بر صغیر کے بڑے بڑے علماء بریلی شریف میں حاضر تھے. اسی بریلی شریف کا ایک اجلاس، ایک جلسہ ہوا. اس جلسے کے اندر بہت ساری تجاویز پاس ہوئی، بہت ساری تجویزیں اس میں پیش کی گئی. اس میں اسی مجلس کے اندر، اسی اجلاس کے اندر حضور مفتی اعظم ہند کو مفتی اعظم اور صدر العلماء کہا بھی گیا اور لکھا بھی گیا. بلکہ جو
حضور حجت الاسلام نے خود اپنے دست مبارک سے جو تحریر لکھی اس میں جو ساری تجویزیں لکھی اس میں تیسرے نمبر پر یہ تجویز تھی کہ مصطفیٰ رضا خان کو مفتی اعظم ہند اس میں لکھا بھی گیا اور اس میں صدر العلماء کا لقب بھی آپ کو دیا گیا. تو یہ اس وقت سے آپ کا لقب ہوا. حضور مفتی اعظم ہند کو مفتی اعظم ہند یہ اس وقت سے کہا جانے لگ گیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو متقی اعظم بھی بنایا تھا. کیا وہ شعر ہے حضور تاج الشریعہ کا کہ متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی, متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی, ایک میرے مفتی اعظم کا تقوی چھوڑ کر. تو یہ شان حضور اشرف الفقہا حضرت علامہ مولانا مفتی محمد مجیب اشرف رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود حضور مفتی اعظم ہند کے روزمرہ کی زندگی کے حالات بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کے معمولات, آپ کی ہر ادا سنت رسول کی آئینہ دار تھی. یعنی ایک بھی لمحہ اور ایک بھی قدم آپ کا شریعت کے خلاف نہیں اٹھتا تھا. شریعت کی ایسی پابندی کرتے تھے. اور تقوی پرہیزگاری کا عالم یہ تھا کہ جب گفتگو کرتے تھے تو گفتگو بھی سنت کے مطابق کرتے, ٹھہر کر گفتگو کرتے تاکہ سننے والا آسانی کے ساتھ آپ کی بات کو سمجھ لے, اور بلا ضرورت بات نہیں کرتے تھے, اکثر خاموش رہا کرتے تھے, مختصر غذا تناول فرماتے تھے اور بڑی نفاست کے ساتھ, بڑی عمدگی کے ساتھ غذا تناول فرماتے تھے. اور اس میں بھی سنت کا لحاظ رکھتے تھے کہ اگر کوئی چاول کا دانہ یا روٹی کا ٹکڑا دسترخوان پر گر جاتا, پہلے تو گرنے ہی نہیں دیتے تھے, روٹی کا ٹکڑا یا چاول کا دانہ دسترخوان پر گرنے نہیں دیتے تھے, اور اگر اتفاق سے گر جاتا تو اس کو اٹھا کر کھا لیا کرتے تھے. ہمارے یہاں پہ اس چیز کو معیوب سمجھا جاتا ہے کہ دسترخوان سے کوئی چیز اٹھا کر کھائی جائے, بلکہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اگر دسترخوان پر نوالا گر جائے اور کوئی شخص اس نوالے کو اٹھا کر کھا لے تو اس کے گناہوں کی بخشش ہو جاتی. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ گر گیا اب نہیں کھا سکتے, یہ تو منحوس ہو گیا. ایسی باتیں ہمارے یہاں پہ غلط مشہور ہے, یہ بات غلط مشہور ہے. ایک صحابی رسول کا واقعہ ہے کہ وہ کسی بادشاہ کے دربار میں پہنچے, نام مجھے اب یاد نہیں, اور بادشاہ نے ان کی دعوت کی اور یہی معاملہ ہوا کہ ان کے ہاتھ سے نوالا گر گیا. تو انہوں نے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اور آپ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے وہ نوالا اٹھا کر کھا لیا. تو لوگ تعجب سے ان کو دیکھنے لگے اور ان کے ساتھی کہنے لگے کہ آپ بادشاہ کے دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے دسترخوان سے اس طریقے سے لقمہ اٹھا کے کھا رہے ہیں, یہ مناسب نہیں لگتا, یہ بادشاہ کے ادب کے خلاف ہے, اس کے دربار کے آداب کے خلاف, یہ تہذیب کے خلاف ہے. تو اس صحابی رسول نے جواب دیا تھا کہ میں بادشاہ کی وجہ سے اپنے رسول کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا. تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, اگر دسترخوان پر کچھ گر جائے تو اس کو کھا لینا چاہیے, اس کی بڑی برکتیں ہیں, یہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے اور اس سے روزی میں بھی برکت ہوتی ہے. کر کے دیکھیں آپ, اس میں روزی میں برکت ہوتی ہے. ایک دانہ بھی اگر گرا ہوا ہے اس کو اٹھا کے کھا جائے. یہ حضور مفتی اعظم ہند کی زندگی سے ہمیں سبق ملتا ہے. اور حضور مفتی اعظم ہند جب کسی دسترخوان پر بیٹھتے, دسترخوان پر اگر مختلف چیزیں ہوتی, ہمارے اور آپ کا معاملہ یہ ہوتا ہے ہم تو بسم اللہ پڑھتے ہی نہیں ہیں, جو پڑھتے اللہ ماشاءاللہ ان کی بات نہیں کر رہا, کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے, یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. لیکن حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کا معمول یہ تھا کہ اگر مختلف قسم کے کھانے ہوتے, جیسے مثال کے طور پر روٹی بھی ہے, چاول بھی ہے, میٹھا بھی ہے, تو جب روٹی کھاتے تو الگ سے بسم اللہ پڑھتے, چاول کھاتے تو الگ سے بسم اللہ پڑھتے تھے, اور میٹھا کھاتے تھے تو الگ سے بسم اللہ پڑھا کرتے تھے. اور جب پانی پیتے تو پانی پینے سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھتے, پانی بھی سنت کے مطابق 3 سانس میں پیتے اور ہر سانس کے آخر میں الحمدللہ پڑھا کرتے تھے. یہ حضور مفتی اعظم ہند کا طریقہ, یہ سنتوں پر اس طریقے سے سختی کے ساتھ آپ عامل تھے, اور سنت کی ایسی اتباع اور سنتوں سے ایسی آپ کو محبت تھی, سنتوں پر قدم قدم پر آپ زندگی کے عمل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. حضور مفتی اعظم ہند کی آپ اور زندگی کو دیکھیں اور واقعات کو دیکھیں تو ہر چیز میں آپ تیامن کو پسند فرماتے, کیونکہ ہر چیز میں تیامن یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند تھا. تیامن کا کیا مطلب ہوتا ہے, یعنی ہر جائز چیز میں, ہر جائز کام میں داہنے سے شروع کیا جائے, سیدھی طرف سے شروع کیا جائے, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. حضور مفتی اعظم ہند بڑی سختی کے ساتھ اس سنت پر بھی کاربند تھے, بلکہ تعویذات جب لکھتے تھے تو تعویذات میں جو عدد لکھے جاتے, جو آنکڑے لکھے جاتے ہیں, آنکڑے ہم لوگ آپ لکھتے ہوں تو کیسے بائیں طرف سے شروع کرتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر 130 لکھنا ہے تو ہم پہلے 1 لکھیں گے, پھر 3 لکھیں گے, پھر 0 لکھیں گے. لیکن حضور مفتی اعظم ہند عدد لکھنے میں بھی داہنی جانب کا لحاظ کرتے تھے اور اس میں بھی سنت پر عمل کرتے ہوئے پہلے 0 لکھتے, پھر 3 لکھتے, پھر 1 لکھا کرتے تھے. اور مکان میں داخل ہونے, مسجد میں داخل ہونے میں تو تیامن کا لحاظ کرتے ہی تھے. مسجد میں داخل ہوتے تو پہلے داہنا پاؤں, سیدھا پاؤں
اندر رکھا کرتے. مکان میں بھی جب داخل ہوتے تھے تو وہاں بھی سیدھا پاؤں مکان کے اندر پہلے رکھتے تھے. جوتا پہننے میں بھی اس سنت کا لحاظ کرتے تھے کہ پہلے سیدھے پاؤں کا جوتا پہنتے تھے پھر الٹے پاؤں کا جوتا پہنتے تھے، کیونکہ ان کی نگاہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث تھی. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز میں داہنے کو پسند فرماتے تھے، یہاں تک کہ کنگھی کرنے میں بھی اور جوتا پہننے میں بھی. یعنی حضور جب کنگھی بھی فرماتے تھے تو پہلے داہنی جانب کے بال سنوارتے تھے پھر بائیں جانب کے بال سنوارتے تھے. یہ سنت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور اس تعلق سے تو بڑا عجیب واقعہ ایک معتبر عالم دین سے میں نے سنا کہ حضور مفتی اعظم ہند جب کار میں کہیں پر تشریف لے جاتے تھے تو ڈرائیور کی بغل والی سیٹ پر نہیں بیٹھتے تھے. ڈرائیور کی بغل والی سیٹ پر نہیں بلکہ ڈرائیور کی پیچھے والی سیٹ پہ، اور پیچھے بھی بیٹھتے تو پھر وہ ادھر والی سیٹ پہ نہیں، وہ ڈرائیور کے پیچھے والی سیٹ پہ. بات ماجرا سمجھ میں آیا آپ کو ہے؟ کیونکہ ڈرائیور کی بغل والی سیٹ کون سی جانب ہوتی ہے؟ الٹی جانب. تو وہ اس وجہ سے آپ وہ ڈرائیور کی بغل والی سیٹ میں بھی نہیں بیٹھتے تھے بلکہ یہاں بیٹھتے تھے ڈرائیور کی پیچھے والی جو سیدھی جانب ہوا کر، کیونکہ ڈرائیور تو اس کی جگہ تو نہیں لے سکتے، وہ تو اس کو تو گاڑی چلانی ہے. اس لیے حضور مفتی اعظم نے اس کے پیچھے والی سیٹ لیکن داہنی سیدھی جانب والی سیٹ پر ہی تشریف فرمایا کرتے تھے. یہ داہنے کا اتنا لحاظ اور سنت کی ایسی پابندی، تو پھر کیوں نہ کہیں ہم کہ متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی ایک میرے مفتی اعظم کا تقوی چھوڑ کر. یہ حضور مفتی اعظم ہند کی شان. اور حضور اشرف الفقہاء آگے فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی تکلیف پہنچتی یا جب بھی کوئی مصیبت کا معاملہ ہوتا تو حضور مفتی اعظم ہند کا طریقہ یہ تھا کہ آپ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے تھے. اس کو آیت استرجاع کہا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ ہی کے ہیں، یعنی ہم اللہ ہی کے مملوک ہیں، اللہ ہمارا مالک ہے اور ہمیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. تو یہ آیت کریمہ ابھی تو کیا مشہور ہو گیا کہ کسی کا انتقال ہو تبھی یہ آیت کریمہ پڑھی جاتی ہے. ابھی یہاں پہ کسی کوئی بلند آواز سے کوئی پڑھ دے انا للہ و انا الیہ راجعون، سب پلٹ کے اس کو پوچھیں گے کس کا انتقال ہوا، کس کا انتقال ہوا ہے. تو خالی انتقال کے وقت نہیں پڑھی جاتی یہ آیت کریمہ. کوئی بھی تکلیف ہو، کوئی بھی مصیبت ہو، ہر وہ چیز جو مومن کو بری لگے اس وقت یہ آیت کریمہ پڑھنی چاہیے، انا للہ و انا الیہ راجعون. اور یہ آیت کریمہ کی برکت یہ ہوتی ہے کہ پھر وہ تکلیف دور ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مصیبت کو دور فرما دیتا ہے. آج ہی تفسیر جلالین شریف میں نے یہ آیت کریمہ آئی، اس کی تفسیر میں نے یہ بیان کیا، اس میں لکھا ہوا بھی ہے. اور حدیث پاک بڑی پیاری حدیث لکھی ہے، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ کاشانہ نبوت میں جو چراغ جلتا تھا وہ چراغ بجھ گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت استرجاع پڑھی، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. تو ام المؤمنین عرض کرتی یا رسول اللہ ایک چراغ ہی تو تھا، وہ چراغ کے بجھ جانے میں کون سی بہت بڑی مصیبت ہو گئی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا کہ ہر وہ چیز جو مومن کو بری لگے، جس سے مومن کو تکلیف ہو، اس میں اس کو آیت استرجاع پڑھنی چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اجر عطا فرمائے گا اور اس تکلیف کو دور فرما دے گا. تو یہ حدیث پاک تفسیر جلالین کے اندر لکھی ہوئی. تو اس پر کیسی سختی کے ساتھ عمل کرتے تھے حضور مفتی اعظم ہند کہ جب بھی کوئی تکلیف پہنچتی تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے. ایک واقعہ حضور اشرف الفقہاء نے اس کو بیان کیا ہے تقریر کے اندر. وہ فرماتے ہیں حضور اشرف الفقہاء حضور مفتی اعظم ہند کے بارے میں، جب حضور اشرف الفقہاء بریلی شریف میں مظہر اسلام میں پڑھتے تھے، جو 3 سال کا زمانہ گزرا، اس زمانے میں ایک مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا کہ حضور مفتی اعظم ہند مکان مبارک سے باہر تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ رکشہ لے کر آؤ، ہمیں صاحب کے مکان پر جانا ہے. صاحب کے مکان پر جانا. اب یہ صاحب کون ہے؟ صاحب علامہ حسنین رضا خان علیہ الرحمہ کو صاحب کہا جاتا تھا. سب بریلی شریف میں ان کو صاحب کہتے تھے اور حضور مفتی اعظم ہند بھی ان کو صاحب کہا کرتے. یہ کون؟ علامہ حسنین رضا خان کون ہے؟ یہ علامہ حسن رضا خان برادر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے اور حضور امین شریعت حضرت علامہ سبطین رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد علامہ حسنین رضا خان اور حضور مفتی اعظم ہند کے چچیرے بھائی. تو وہ
ان کے گھر جانا ہے، وجہ پوچھی گئی تو کہ ان کی طبیعت خراب ہے، وہ بیمار ہیں تو ان کی عیادت کے لیے جانا ہے، رکشہ بلا کے لائیے۔ تو حضور اشرف الفقہا کہتے ہیں کہ ہم گئے اور رکشہ لے کر آئے، حضور مفتی اعظم ہند رکشہ میں سوار ہوئے، مجھ سے ارشاد فرمایا تم بھی چلو، کیونکہ کرم فرماتے تھے، اکثر خدمت کا موقع عطا فرماتے تھے، اگر کسی سے کوئی کام لینا ہوتا تو حضور اشرف الفقہا کو ہی یاد فرمایا کرتے تھے۔ تو حضور اشرف الفقہا بھی اب ساتھ میں چلے، بیان کرتے ہیں کہ اس زمانے میں بریلی شریف کی سڑکیں ایسی پختہ اور مضبوط نہیں ہوتی تھی، اس وقت سڑکوں کے معاملات بڑے گڑبڑ تھے، اور گڈھے چھوٹے بڑے یہ سب گڈھے اس میں موجود۔ تو حضور اشرف الفقہا فرماتے ہیں ہم تھوڑا سا آگے بڑھے کہ کتب خانہ چوک ایک جگہ ہے بریلی شریف میں، اس سے آگے نکلے تھے کہ یہ کھڈوں نے استقبال کرنا شروع کر دیا، چھوٹے بڑے گڈھے آنے لگ گئے۔ اب حضور مفتی اعظم ہند کا معمول یہ کہ جو بھی گڈھا آتا اور رکشہ اس میں اس کا ٹائر اس میں جاتا تو جھٹکا لگتا تھا، تو ہر جھٹکے پر حضور مفتی اعظم ہند انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کرتے تھے۔ اب سوچنے جیسی بات ہے، اتنا لمبا راستہ، وہ کانکر ٹولہ ایک جگہ ہے بریلی شریف میں جو کافی فاصلے پر ہے، بریلی شریف میں محلہ سوداگران میں حضور مفتی اعظم ہند رہا کرتے تھے، اور وہاں سے کانکر ٹولہ جانا تھا۔ حضور اشرف الفقہا فرماتے ہیں کہ کتب خانہ چوک سے لے کر کانکر ٹولہ پہنچنے تک غالباً یہ 100 جھٹکے لگے ہوں گے، 100 گڈھے بیچ میں آئے، لیکن ہر جھٹکے پر حضور مفتی اعظم ہند انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ یعنی ہم اور آپ تو ایک مرتبہ پڑھیں، 2 مرتبہ پڑھیں، خاموش ہو جائیں، تھک جائیں گے، لیکن یہ حضور مفتی اعظم ہند کا تقویٰ ہے، جتنی مرتبہ بھی گڈھا آیا، جتنی مرتبہ بھی جھٹکا لگا، ہر مرتبہ حضور مفتی اعظم ہند نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ تو ہمیں اس پر عمل کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ یہ ہمارے بزرگوں کی زندگی۔ اور ایک اور بات بیان کی کہ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ جب کسی بت خانے کو دیکھتے تھے، کسی مندر کو دیکھتے، کسی مورتی کو دیکھتے تھے تو کلمہ شہادت پڑھتے تھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ ان بتوں سے، مورتیوں سے، معبودان باطلہ سے یہ بیزاری کا اظہار ہوا کرتا، کیونکہ مشرکین ان کی پوجا کرتے ہیں مورتیوں کی، اور مندر بت خانے میں پوجا کی جاتی ہے، شرک کیا جاتا ہے، اس لیے وہ بیزاری کا اظہار اپنی زبان مبارک سے کیا کرتے تھے اور کلمہ شہادت پڑھتے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو اس پر ہمیں بھی عمل کرنا چاہیے، اور اس کی بھی بڑی برکتیں ہیں۔ اگر یہ آپ پڑھتے رہیں تو ایمان میں پختگی اور مضبوطی پیدا ہوتی ہے، اس سے ایمان میں مضبوطی اور پختگی پیدا ہوتی۔ جب بھی کوئی شرکیہ کام دیکھیں، جب بھی بھجن سنیں، یا یہ ابھی وہ چلا وہ ہنومان چالیسا، یہ جب بھی سنیں تو فوراً کلمہ شہادت پڑھیں، فوراً کلمہ شہادت پڑھیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ وہ اس سے اور زیادہ نفرت آپ کے دل میں پیدا ہوگی، اور پروردگار کی وحدانیت کا چراغ اور زیادہ آپ کے دل میں روشن ہو جائے گا۔ تو یہ کام کریں، یہ حضور مفتی اعظم ہند کی زندگی سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ تو آگے چلیں تو حضور مفتی اعظم ہند ایسے متقی پرہیزگار، تقویٰ پرہیزگاری کا یہ عالم، اور جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے، آج کل ہم دیکھیں تو گفتار کے غازی تو بہت ہے، بڑی بڑی ڈھینگے بڑے مارنے والے لوگ، لیکن اخلاق و کردار کا غازی کوئی نظر نہیں آتا، جس کے اخلاق میں خلوص و للہیت جھلکتا ہو، جو تقویٰ پرہیزگاری کا ایسا پیکر ہو، کون ہے آج اس زمانے میں؟ اور جو اس انداز کا متقی پرہیزگار ہوتا ہے، سنتوں کا پابند ہوتا ہے، شریعت کا پابند ہوتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ویسا مقام بھی عطا فرماتا ہے کہ اگر مومن دیکھتا ہے تو اس کو خدا یاد آ جاتا ہے، اور کافر دیکھتا ہے تو اس کے دل میں ہدایت کا چراغ روشن ہو جاتا ہے۔ تو ایسے بہت سارے واقعات حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کی زندگی میں ایسے بہت سارے واقعات پیش آئے کہ غیر مسلم کفار آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کوئی کلام نہیں، کوئی گفتگو نہیں، صرف آپ کے چہرے کو دیکھا اور چہرے کو دیکھ کر ہی کلمہ پڑھ لیا۔ حضور اشرف الفقہا ایک واقعہ ایسا بیان کرتے ہیں، ناگپور کا واقعہ، کہ حضور مفتی اعظم غالباً 1968 میں یہ ناگپور تشریف لائے، تو شیخ عبدالسبحان مرحوم رئیس اعظم ناگپور کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام شیخ عبدالشکور اور دوسرے کا نام شیخ عبدالمجید۔ ان دونوں نے اپنے مکان پر حضور مفتی اعظم ہند کی دعوت کا انتظام کیا۔ حضور مفتی اعظم ہند تشریف لے گئے۔ اب وہاں قریب ہی میں ایک ریلوے اسٹیشن تھا، اس کا نام تھا اتوارا ریلوے اسٹیشن۔ اسی ریلوے اسٹیشن کے قریب حاجی عبدالعزیز خان اشرفی مرحوم رہتے تھے۔ ان کو جب پتہ چلا کہ حضور مفتی اعظم ہند تشریف لائے تو وہ ملاقات کے لیے آئے۔
جیسے ہمیں بھی پتہ چلتا ہے کہ کوئی بزرگ آئے، کوئی پیر صاحب آئے، ہم ملاقات کے لیے پہنچتے ہیں، اور حضور مفتی اعظم ہند کی تو شان ہی الگ، جہاں پہنچ جاتے تھے لوگوں کا سیلاب۔ تو یہ حاجی عبدالعزیز خان اشرفی مرحوم، یہ حضور مفتی اعظم ہند سے ملاقات کرنے کے لیے پہنچے، تو آپ کا ایک ملاقاتی غیر مسلم بھی تھا، یعنی اس غیر مسلم کے ساتھ آپ کے تعلقات تھے۔ جب آپ ملاقات کرنے کے لیے جانے لگے تو اس غیر مسلم نے کہا کہ میں بھی آؤں گا، میں بھی وہ آپ کے جو گرو آئے ہوئے ہیں ان سے ملاقات کروں گا اور ان کا دیدار کروں گا۔ تو یہ اس کو ساتھ میں لے کر آئے۔ جب وہ حضور مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں پہنچا، وہ غیر مسلم حضور مفتی اعظم ہند کے چہرے کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا، ایسا نورانی چہرہ۔ اس نے حضور مفتی اعظم ہند کے چہرے کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کہتا ہے کہ حضور مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا دیجیے۔ حضور مفتی اعظم ہند نے فوراً اس کو کلمہ پڑھایا، مسلمان کر دیا۔ دوسرے دن اپنی بیوی کو بھی لے کر آیا، اپنے بچوں کو بھی لے کر آیا اور سب کو مسلمان بنوایا۔ یہ ایک واقعہ نہیں، ایسے ہزاروں واقعات ہیں۔ حضور مفتی اعظم ہند کے چہرے کو دیکھ کر لوگوں نے جو ہے کہ یہ اپنے گناہوں سے بھی توبہ کی، غیر مسلم تھے تو وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں، ابھی ہم تھوڑا اس کو مختصر کر رہے ہیں۔ حضور مفتی اعظم علیہ الرحمہ کے دو القاب اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ ایک لقب ہے نائب غوث اعظم اور دوسرا لقب ہے ہم شبیہ غوث اعظم۔ تو یہ نائب غوث اعظم یا ہم شبیہ غوث اعظم یوں ہی نہیں کہا جاتا، اس کے پیچھے دلائل ہیں، ثبوت بھی۔ نائب غوث اعظم کیوں کہا جاتا؟ ایک واقعہ اس تعلق سے، حضرت الحاج نواب رحمت نبی خان یہ بریلی شریف کے رہنے والے تھے۔ یہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں پیر کامل کی تلاش میں تھا کہ کوئی پیر کامل مل جائے تو اس کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر بیعت ہو جاؤں، مرید بن جاؤں، اور اسی سلسلے میں مختلف خانقاہوں اور مقدس مقامات کا میں نے چکر لگایا، لیکن مجھے میرا مقصد حاصل نہیں ہوا، اور میری نیت یہ تھی، میرا ارادہ یہ تھا کہ قادری سلسلے میں مرید بنوں گا۔ تو یہی سوچتے ہوئے میں بغداد شریف پہنچ گیا کہ بغداد شریف میں وہاں کے جو سجادہ نشین ہیں ان کے ہاتھ پر بیعت ہو جاؤں، لیکن وہاں پر بھی ایسا رہبر اور رہنما نہیں مل پایا کہ جس سے سکون حاصل ہو جائے، جس سے وہ بے قراری دور ہو جائے اور اطمینان حاصل ہو جائے۔ کہتے وہ بے قراری بڑھتی گئی اور بے چینی اور اضطراب کی کیفیت بڑھتی ہی گئی، یہاں تک کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود خواب میں تشریف لائے اور اشارہ فرمایا کہ بریلی شریف میں مصطفیٰ رضا کے مرید بن جاؤ، کیونکہ وہ اس وقت ہمارے نائب ہیں، وہ اس وقت ہمارے نائب ہیں۔ یعنی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود حضور مفتی اعظم ہند کو اپنا نائب فرمایا، اس لیے آپ کو نائب غوث اعظم کہا جاتا ہے۔ یہ واقعہ علامہ یاسین اختر مصباحی صاحب قبلہ علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب 3 برگزیدہ شخصیتیں اس میں یہ واقعہ لکھا، اور واقعہ لکھنے کے بعد وہ اس کی واقعے کی مضبوطی کے لیے بیان کرتے ہیں کہ میں نے خود یہ الحاج نواب رحمت نبی خان جو ہیں ان سے خود ملاقات کی ہے۔ 1401 ہجری کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں بریلی شریف پہنچا تھا اور بریلی شریف یہ نواب صاحب کے مکان پر گیا اور ان کی زبان سے میں نے یہ واقعہ سنا ہے اور خود انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا ہے۔ تو یہ واقعہ اتنا قوی ہے، مضبوط ہے۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ارشاد فرمایا کہ اس وقت مصطفیٰ رضا خان یہ میرے نائب ہے، تو اسی وجہ سے آپ کو نائب غوث اعظم کہا جاتا ہے۔ اور ہم شبیہ غوث اعظم کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ جن لوگوں نے خواب میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کی، ان کا بیان یہ ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور مفتی اعظم ہند میں بہت زیادہ مشابہت پائی جاتی تھی، شکل و صورت کی بہت زیادہ مشابہت پائی جاتی ہے۔ اور اس کے تعلق سے ایک واقعہ، یہ مفتی اعظم کی استقامت و کرامت مفتی عابد حسین مصباحی یہ اس کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ واقعہ کہ الہ آباد کے ایک حاجی صاحب تھے، ان کا نام تھا حاجی تقی، وہ 65 سال کی عمر میں کراچی سے حج کرنے کے لیے گئے۔ اس زمانے میں یہ پارٹیشن نہیں ہوا تھا، اس لیے وہ کراچی سے حج کرنے کے لیے گئے۔ جب مکہ مکرمہ پہنچے تو مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد آپ کو پیر و مرشد کی یاد ستانے لگی۔ وہ حضور مفتی اعظم ہند کے مرید تھے، حاجی تقی صاحب حضور مفتی اعظم ہند کے مرید تھے۔ جب مکہ مکرمہ میں پہنچے تو وہاں شیخ کامل کی یاد آنے لگ گئی، قدم
قدم پر پیر و مرشد کی یاد ستانے لگ گئی، اور جب مناسک حج ادا کر رہے تھے، جب ارکان حج کو ادا کر رہے تھے، اس وقت بھی پیر و مرشد کی ہدایتیں یہ دماغ میں گھوم رہی تھی، دماغ میں وہ اچھل رہی تھی اور ہلچل مچا رہی تھی۔ اور پھر وہاں سے حج ادا کرنے کے بعد مکہ مکرمہ سے جب مدینہ منورہ پہنچے، روزہ رسول پر حاضری تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کیا۔ صلاۃ و سلام پیش کرنے کے بعد حضور کی بارگاہ میں بھی یہی درخواست کر رہے ہیں کہ آپ کی محبت کو جس شخصیت نے میرا ایمان کامل بنا دیا ہے، نگاہیں ان کو دیکھنے کے لیے ترس رہی ہیں، یعنی اس پیر و مرشد کو میری نگاہیں دیکھنا چاہتی ہیں۔ یہ درخواست انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کی، اور پھر فرماتے ہیں کہ یہ درخواست کی اور یہ دعا اور یہ التجا کی، پھر اس کے بعد رونا شروع کر دیا۔ باقی کی ساری دعائیں اشکوں میں ڈھل گئی، باقی کی ساری دعائیں اشکوں میں یعنی اشکوں کی زبانی پھر وہ باقی کی دعائیں ہوئی ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ میں مسجد نبوی سے باہر نکلا، عصر کی نماز کے بعد کا وقت تھا، میں نے کیا دیکھا کہ حضور مفتی اعظم ہند سامنے سے تشریف لا رہے ہیں مدینہ منورہ میں۔ پہلے سے کوئی اطلاع نہیں کہ آنے والے ہیں یا نہیں آنے والے، لیکن دیکھیں ابھی آپ کو بعد میں پتا چلے گا کہ ماجرا کیا تھا۔ کہتے ہیں کہ عصر کی نماز کے بعد جب میں مسجد سے باہر نکلا تو میں نے کیا دیکھا کہ حضور مفتی اعظم ہند سامنے سے تشریف لا رہے ہیں۔ میں بڑھا، دست بوسی کی اور بغل گیر ہوا، معانقہ کیا۔ حضور مفتی اعظم ہند نے فرمایا کہ چلو مسجد میں چلو، یہ باہر جانے کا ٹائم نہیں ہے، مسجد میں چلو، یہ باہر جانے کا وقت نہیں۔ حضور مفتی اعظم ہند مجھے مسجد نبوی میں لے کر آئے اور قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھ گئے اور مجھ سے ارشاد فرمایا آنکھیں بند کرو۔ مجھ سے کیا ارشاد فرمایا؟ آنکھیں بند کرو تاکہ دیدہ دل بیدار ہو جائے، یعنی دل کی آنکھ بیدار ہو جائے۔ تو کہتے ہیں حضور مفتی اعظم ہند نے جب مجھے یہ ارشاد فرمایا، یہ حاجی تقی بیان کرتے ہیں، تو میں نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنی آنکھوں کو بند کر دیا، تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مقدس کے سامنے موجود۔ یہ پہلے یہ یاد رکھیں گے آپ کہ حضور مفتی اعظم ہند نے کہاں ارشاد فرمایا؟ مسجد نبوی میں، کہ آنکھیں بند کرو۔ اور جب آنکھیں بند کی تو انہوں نے کیا ملاحظہ کیا؟ حاجی تقی بیان کرتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے آنکھیں بند کی تو میں نے محسوس کیا، میں نے دیکھا کہ میں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کے سامنے موجود ہوں، اور ابھی میں دیکھ ہی رہا تھا کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مزار مبارک سے باہر تشریف لائے، باہر تشریف لائے، اور تشریف لائے تو میں نے جیسے ہی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیدار کیا، فوراً قدموں میں گر گیا، قدم کو چومنے لگ گیا۔ قدم چومنے کے لیے میں جھکائی تھا تو حضور غوث پاک نے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے اٹھا دیا اور ارشاد فرمایا، اے مصطفیٰ رضا کے مرید، چل تجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا دوں۔ پھر دوسرے لمحے میں نے دیکھا کہ ایک عالی شان دربار سجا ہوا ہے، انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی ہے، صحابہ کرام صف بستہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور شہ نشین پر، شہ نشین کہہ لیجئے یا صدر مقام کیجئے، صدر مقام اور شہ نشین پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے۔ اس دربار میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، خاموشی کے ساتھ کافی دیر تک حضور کے چہرے مبارک کو دیکھتا رہا اور حضور کے نور سے فیض حاصل کرتا رہا، لیکن وہ کیفیت جب تبدیل ہوئی تو وہ کیفیت تبدیل ہونے کی وجہ سے وجد والی کیفیت پیدا ہوئی، اور اس وقت میری زبان سے یا رسول اللہ کا نعرہ نکل گیا، اور میں نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ، بلند آواز سے میں نے چلایا۔ میرا یا رسول اللہ کہنا تھا کہ وہ جو منظر تھا، وہ دربار عالی شان میری نگاہوں کے سامنے سے اوجھل ہو گیا، اور اب وہاں مسجد نبوی میں واپس میں موجود ہوں، اور مسجد نبوی میں کوئی مجھے ملامت کر رہا ہے کہ اپنے جذبات پر قابو رکھو، اتنی بلند آواز سے یہاں پر چلانا نہیں چاہیے، تو کوئی مجھے کہہ رہا ہے کہ یہ یا رسول اللہ آپ اس طریقے سے مت پکارو، وہ وہاں بھی دیوبندی وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کا نعرہ لگانا یہ شرک ہے، اس طرح نہ کہو، یہ خاموش رہو۔ لوگ جو احتجاج کرنے لگ گئے کیونکہ بہت بلند آواز سے ان کی زبان سے یہ یا رسول اللہ کا نعرہ نکل گیا تھا۔ اب وہ کہتے ہیں میں سوچ میں پڑ گیا، میں نے جب آنکھ کھولی تو میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ حضور مفتی اعظم میرے بغل میں بیٹھے ہوں گے، انہوں نے بغل میں دیکھا، کیونکہ وہ واقعے کی شروعات سے آپ دیکھیں غور کریں تو حضور مفتی اعظم خود تشریف لائے تھے اور ارشاد فرمایا تھا آنکھیں بند کرو۔ جب میں نے اپنے بغل میں دیکھا تو حضور مفتی اعظم ہند موجود نہیں تھے، یعنی روحانی طور پر تشریف لائے تھے، اور آپ کو غوث پاک کی بارگاہ میں پہنچایا، اور غوث پاک نے آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچایا۔ تو آپ کہتے ہیں مجھے بات سمجھ میں آ گئی کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہو گیا، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر و مرشد کا بھی دیدار کرا دیا، غوث پاک کا بھی دیدار کرا دیا، اور خود اپنا بھی دیدار کرا دیا۔ یہ شان کیونکہ جو سلسلہ غوث پاک ہی سے تو پہنچا ہے،
تو اب یہ جو حاجی تقی صاحب ہیں، حاجی تقی صاحب، وہ ہم شبیہ غوث اعظم والی بات اب آئی. یہ حاجی تقی صاحب اس واقعے کے بعد اکثر یہ بیان کیا کرتے تھے کہ جس کو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنا ہو وہ حضور مفتی اعظم ہند کو دیکھ لے. جس کو غوث، کیونکہ انہوں نے خواب میں دیکھ لیا تھا، جس کو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنا ہو وہ حضور مفتی اعظم ہند کو دیکھ لے، کیونکہ ان دونوں شخصیتوں میں کامل مشابہت پائی جاتی ہے، جیسے کہ کوئی آدمی آئینے میں اپنا عکس دیکھ رہا ہو، ایسا محسوس ہوتا ہے. اسی وجہ سے حضور مفتی اعظم ہند کو کیا کہا جاتا ہے؟ ہم شبیہ غوث اعظم، ہم شبیہ غوث اعظم. اور یہ یوں ہی نہیں کہا جاتا، یہ واقعات شاہد ہیں، اور یہ واقعات یہ دلیل کے طور پر ہمارے پاس موجود. تو یہ حضور مفتی اعظم ہند کا مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی شان آپ کو عطا فرمائی تھی. تو ہمیں دیکھنا ہے کہ حضور مفتی اعظم ہند کے مرید ہیں اور حضور مفتی اعظم ہند کے خلیفہ ہیں حضور اشرف الفقہاء شارح کلام رضا مفتی اعظم مہاراشٹر محسن اہل سنت حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد مجیب اشرف رحمۃ اللہ تعالی علیہ. تو سوچے کہ جس کا ایسا مربی ہو، جس کی تربیت کرنے والی ایسی عظیم شخصیت ہو. یہاں پہ بیان کروں میں کہ حضور اشرف الفقہاء کے مربی، پیر و مرشد، تربیت کرنے والے، روحانی تربیت کرنے والے حضور مفتی اعظم ہند ہیں. اور آپ کے استاذ کون ہیں؟ شارح بخاری حضرت علامہ مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. تو سوچیں کہ جس کا مربی حضور مفتی اعظم ہند جیسا ہو اور جس کا استاد شارح بخاری مفتی شریف الحق امجدی جیسا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کتنی خوبیاں عطا فرمائی ہوگی، کیسے فضائل و کمالات ان کے اندر آئے ہوں گے، اور کیسی صلاحیتیں آپ کی شخصیت میں پیدا ہوئی ہوں گے. یہ تربیت کا نتیجہ. اور حضور مفتی اعظم ہند سے بڑا تعلق تھا حضور اشرف الفقہاء. حضور اشرف الفقہاء اکثر فرمایا کرتے تھے کہ آج میں جو کچھ بھی ہوں یہ حضور مفتی اعظم ہند کی نگاہ کرم کا نتیجہ ہے. حضور اشرف الفقہاء اکثر فرماتے تھے آج میں جو کچھ بھی ہوں یہ حضور مفتی اعظم ہند کی نگاہ کرم کا نتیجہ. اور آپ نے ایک شعر بھی لکھا ہے حضور مفتی اعظم ہند کے بارے میں لکھا. آپ کی حضور مفتی اعظم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ تیری نگاہ سے ملتا ہے نور قلب و نظر، تیری نگاہ سے ملتا ہے نور قلب و نظر، کہ تو ہے نوری اور نوری میاں کا نور نظر. یعنی آپ خود نوری ہیں اور سرکار ابو الحسین احمد نوری کے بھی آپ پیارے اور لاڈلے ہیں. تو اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تیری نگاہ سے ملتا ہے نور قلب و نظر، کہ تو ہے نوری اور نوری میاں کا نور نظر. تو حضور مفتی اعظم ہند سے تعلق حضور اشرف الفقہاء کا بچپن ہی سے جڑ گیا تھا. خود بیان کرتے ہیں کہ میری عمر 12 سال کی تھی یا 11 سال کی تھی، اس وقت سرکار مفتی اعظم ہند پہلی مرتبہ گھوسی تشریف لائے. حضور اشرف الفقہاء کا آبائی وطن یہ گھوسی مئو ضلع کے اندر ابھی موجود، پہلے اعظم گڑھ ضلع کے اندر تھا، یو پی کے اندر. تو حضور اشرف الفقہاء کی پیدائش بھی وہاں پر ہوئی. تو حضور اشرف الفقہاء فرماتے ہیں کہ میری اس عمر 12 سال کی تھی تب حضور مفتی اعظم ہند پہلی مرتبہ گھوسی تشریف لائے تھے. واقعہ یہ تھا کہ حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمہ مصنف بہار شریعت اور حضور مفتی اعظم ہند دونوں حج کے لیے جا رہے تھے. یہ 1367 ہجری کی بات ہے، 1367 ہجری کی بات ہے. یہ دونوں بزرگ حج کے لیے جا رہے تھے، ٹکٹ بھی بک کروا دیا گیا تھا جہاز میں. اور جب روانگی کا وقت آیا تو اچانک حضور صدر الشریعہ بیمار ہو گئے، آپ کو بخار آ گیا، اور اسی حالت میں بخار ہی کی حالت میں آپ بمبئی پہنچ گئے. لیکن وہ بخار اچھا ہونے کے بجائے بخار نے شدت اختیار کر لی، اور اتنا شدید بخار کہ بیچ بیچ میں غشی طاری ہو جاتی تھی، بے ہوشی طاری ہو جاتی. اب ظاہر سی بات ہے ایسی حالت میں تو سفر نہیں کیا جا سکتا، اس لیے حضور صدر الشریعہ کا جو ٹکٹ تھا وہ کینسل کروا دیا گیا، اور حضور مفتی اعظم ہند اکیلے ہی حج کے لیے روانہ ہوئے. اور ادھر یہ قافلہ روانہ ہوا، ادھر حضور صدر الشریعہ کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی. حضور صدر الشریعہ کا انتقال ہو گیا اور آپ کی ناش مبارک کو واپس گھوسی پہنچایا گیا. اس کے بارے میں علامہ ارشد القادری نے یہ شعر لکھا ہے کہ مدینے کا مسافر ہند سے پہنچا مدینے میں، مدینے کا مسافر ہند سے پہنچا مدینے میں، قدم رکھنے کی بھی نوبت نہ آئی تھی سفینے میں. یعنی کشتی میں بھی سوار بھی نہیں ہوئے تھے، روحانی طور پر مدینہ منورہ پہنچ گئے. اور یہ حضور اشرف الفقہاء کی بھی شان کہ ہر سال حج کے لیے جایا کرتے تھے، 32 حج کیے، لیکن لاک ڈاؤن کے زمانے میں جب پابندی لگ گئی تو ظاہری طور پر نہیں جا سکتے تھے، روحانی طور پر اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پہنچ گئے، وصال ہو گیا.
تو اللہ کی بارگاہ میں بھی پہنچے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی پہنچ گئے، تو یہ شان ہے۔ تو حضور اشرف الفقہاء فرماتے ہیں کہ حضور مفتی اعظم ہند تو روانہ ہو چکے تھے، وہیں مکہ مکرمہ میں آپ کو خبر مل گئی تھی کہ حضور صدر الشریعہ کا انتقال ہو گیا۔ جب واپس تشریف لائے، بریلی شریف پہنچے، چند دن بریلی شریف قیام فرمانے کے بعد گھوسی کے لیے روانہ ہوئے، اور یہ 1368 ہجری کی بات، سفر المظفر کا مہینہ اور پہلا ہفتہ تھا۔ حضور نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کھڑے درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم۔ تو حضور صدر الشریعہ کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد حضور مفتی اعظم جب حج سے فارغ ہو کر بریلی شریف تشریف لائے، تو بریلی شریف چند دن قیام کرنے کے بعد گھوسی پہنچے، اور گھوسی میں پہلے ہی سے اطلاع پہنچ چکی تھی کہ حضور مفتی اعظم ہند تشریف لانے والے ہیں، تو لوگوں کا تانتا بن گیا۔ صرف گھوسی نہیں بلکہ اطراف و اکناف میں، آس پاس میں جو بھی گاؤں دیہات تھے، جن جن لوگوں تک یہ خبر پہنچی، سب گھوسی کے اسٹیشن پر حضور مفتی اعظم ہند کا استقبال کرنے کے لیے جمع ہو گئے، اور ایسا معاملہ، اتنی زیادہ بھیڑ تھی کہ پورا اسٹیشن کھچا کھچ بھر گیا، پاؤں رکھنے کی بھی جگہ نہیں تھی۔ حضور اشرف الفقہاء فرماتے ہیں کہ میں بھی اپنے والد ماجد الحاج محمد حسن صاحب علیہ الرحمہ ان کے ساتھ حضور مفتی اعظم ہند کا دیدار کرنے کے لیے پہنچا، آپ کا استقبال کرنے کے لیے پہنچا۔ حضور مفتی اعظم ہند ٹرین سے باہر تشریف لائے، ٹرین سے اترے۔ حضور اشرف الفقہاء کہتے ہیں کہ میں نے حضور مفتی اعظم ہند کے چہرے کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا، ایسا باروب اور پر نور چہرہ میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تو میں نے اپنے والد ماجد سے پوچھا کہ یہ بزرگ کون ہے؟ تو والد ماجد نے ارشاد فرمایا کہ یہ بڑے مولانا صاحب ہیں جو بریلی شریف سے تشریف لائے ہیں۔ حضور اشرف الفقہاء کہتے ہیں کہ میں نے اسی وقت ارادہ بنا لیا کہ ان کی خدمت میں رہنا ہے، اسی وقت یہ تمنا دل میں جاگی تھی کہ ان بزرگ کی بارگاہ میں رہ کر فیض حاصل کرنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اس تمنا کو اس طرح پورا فرمایا کہ 30 سال تک حضور مفتی اعظم ہند کی خدمت میں رہنے کا موقع اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا۔ تو اس وقت تو بہت زیادہ بھیڑ تھی، اس لیے ملاقات نہیں ہو پائی۔ آپ کے والد ماجد رات میں عشاء کی نماز کے بعد قیام گاہ قادری منزل پر حضور اشرف الفقہاء کو لے کر پہنچے۔ 12 سال کی عمر ہے، اور حضور اشرف الفقہاء بھی ساتھ میں آپ کے والد ماجد مصافحہ کیا اور سلام عرض کیا، اور پھر حضور اشرف الفقہاء کو پیش کرتے ہوئے کہا کہ حضور یہ مجیب اشرف ہے، غلام زادہ، یہ مولانا غلام یزدانی صاحب کا بھانجا ہے، اس کے لیے علم و عمل کی اور برکت کی دعا فرما دیں، اس کے لیے علم و عمل اور برکت کی دعا فرما دیں۔ حضور مفتی اعظم ہند جب حضور اشرف الفقہاء خود فرماتے ہیں، تابش انوار مفتی اعظم میں یہ لکھا واقعہ کہ میں مصافحہ کرنے کے لیے آگے بڑھا تو حضور مفتی اعظم ہند نے کرم فرماتے ہوئے میرے ہاتھ کو اپنے دستے مبارک میں لے لیا، اور پھر میرے سر پر اپنا دستے مبارک رکھ کے یہ دعا دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کو عالم با عمل بنائے اور رزق واسع عطا فرمائے۔ اور یہ دونوں دعائیں حضور مفتی اعظم ہند کی حضور اشرف الفقہاء کے حق میں کیسی قبول ہوئی کہ عالم با عمل، اور صرف عالم با عمل نہیں، حضور اشرف الفقہاء صرف عالم نہیں تھے بلکہ عالم گر بھی تھے، عالم نہیں بلکہ عالم بنانے والے بھی تھے۔ اسی لیے علماء نے آپ کو استاذ العلماء کا لقب بھی دیا ہے، جو علماء کا بھی استاذ ہے، جو عالم بنانے والا۔ یہ شان، علم میں یہ مقام حضور اشرف الفقہاء کو ملا حضور مفتی اعظم ہند کی دعا کی برکت سے۔ اور حضور مفتی اعظم ہند کی تو کتنی کرم فرمائیاں تھیں، خود فرماتے ہیں حضور اشرف الفقہاء کہ جب میں بریلی شریف مظہر اسلام سے فارغ ہوا، اور اس وقت جب لوگوں کی، ہمارے ساتھیوں کی ہماری دستار بندی ہوئی، تو ایک جبہ اور ایک دستار یہ مدرسے کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ حضور مفتی اعظم نے کرم فرماتے ہوئے اس جبے اور دستار کے علاوہ اپنی طرف سے ایک جبہ اور ایک دستار خود عطا فرمائی، اور مدرسے سے جو سند ملتی ہے حضور مفتی اعظم نے مجھے اپنی خاص سند حدیث عطا فرمائی۔ اور حضور محدث اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا امتحان لیا، سالانہ امتحان لیا، آپ کی بارگاہ میں وہ سند پر دستخط کرنے کے لیے، مارک شیٹ پر دستخط کرنے کے لیے پیش کی گئی، تو حضور محدث اعظم ہند نے دستخط کرنے کے بعد نیچے یہ جملہ لکھا تھا، الحمدللہ المجید، کہ حق بحق دار رسید، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ حق والے تک پہنچ گیا۔ یہ حضور محدث اعظم ہند نے حضور اشرف الفقہاء کی سند پر یہ جملہ لکھا تھا۔ تو کہتے ہیں یہ کرم فرمائیا اور ان کی دعا کی برکت تھی۔ اور پھر رزق کی بات کریں تو رزق میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی وسعت عطا فرمائی۔ حضور اشرف الفقہاء خود فرماتے ہیں کہ 1968 میں نے یہ ناگپور میں نیو لائف
اسٹائل کے نام سے میں نے میڈیکل اسٹور کھولا اور نیو لائف میڈیکل اسٹور کھولا، اور اس کے بعد 1969 میں حضور مفتی اعظم ہند ناگپور تشریف لائے، اور حضور اشرف الفقہاء فرماتے کہ میری دکان کے قریب ہی مسجد عزیز تھی، حضور مفتی اعظم ہند اس مسجد میں نماز عصر ادا کرنے کے لیے گئے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد جب کار کے پاس تشریف لائے تو سامنے ہی میری دکان تھی، تو میری دکان کو حضور مفتی اعظم ہند دیکھنے لگ گئے، تو حضرت مفتی غلام محمد خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی ان سے رہا نہیں گیا اور وہ بول پڑے کہ یہ مولانا مجیب اشرف صاحب کی دکان ہے، یہ مولانا مجیب اشرف صاحب کی دکان ہے۔ تو حضور مفتی اعظم ہند نے اس وقت ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ ہمارے مولانا بیپاری بھی ہیں، ہمارے مولانا، یہ محبت کا انداز تھا، اور حضور مفتی اعظم ہند اکثر حضور اشرف الفقہاء کو ہمارے مولانا کہہ کر پکارا کرتے تھے، یہ محبت۔ تو پھر کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ حضور تشریف لائے ہیں، دعا فرما دیں، تو حضور مفتی اعظم بغیر کسی تعمل کے میری دکان میں تشریف لائے اور کیش کاؤنٹر پر تشریف فرما ہوئے برکت کی دعا فرمائی، اور پھر خود اپنی جیب سے 11 روپے نکال کر وہ پیسوں کے دراز میں رکھ دی، پیسے جہاں پر رکھے جاتے تھے اس کے دراز میں وہ پیسے رکھ دیے، اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ حضور اشرف الفقہاء کہتے کہ ایک وہ دن تھا اور ایک آج کا دن ہے، برکت ہی برکت اور ترقی ہی ترقی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے حق میں حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کی دونوں دعاؤں کو قبول فرمائے۔ تو ان دونوں بزرگوں کے درمیان بڑا تعلق اور بڑی محبت، سوچیں کہ 30 سال تک کبھی کبھی وقفے سے کبھی کبھی مسلسل حضور مفتی اعظم ہند کی خدمت میں رہے تو کیا کچھ حاصل نہیں کیا ہوگا۔ حضور اشرف الفقہاء نے حضور مفتی اعظم ہند سے کیا کچھ حاصل نہیں کیا ہوگا، بہت سارے واقعات کا ایک سلسلہ ہے، اور حضور اشرف الفقہاء نے حضور مفتی اعظم ہند کی شان، آپ کی کرامتیں اور بہت سارے ایسے واقعات بیان کیے بھی ہیں۔ ایک واقعہ بیان کر کے ہم آگے بڑھیں۔ حضور اشرف الفقہاء یہ واقعہ اکثر سناتے بھی تھے اور وہ کتاب کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ درگ شہر میں حضور مفتی اعظم ہند پہنچے، 1964 کی بات ہے، اور وہاں پر ایک بہت بڑی کانفرنس بھی رکھی گئی۔ حضور اشرف الفقہاء فرماتے کہ حضور مفتی اعظم ہند کے ساتھ مفتی مالوہ، مفتی رضوان الرحمن صاحب فاروقی اور مفتی غلام محمد خان صاحب، حضرت علامہ قمر الزمان خان اعظمی صاحب، اور کہتے ہیں میں خود بھی موجود تھا، بہت بڑی کانفرنس تھی، اس کانفرنس میں ہم لوگ گئے تھے۔ تو رات کے کھانے کا انتظام ایک سیٹھ صاحب کے مکان پر تھا، وہاں پر ہم لوگ پہنچے، اور عشاء کی نماز کے بعد کھانے سے فارغ ہونے کے بعد ہم سب اور حضور مفتی اعظم ہند بھی منشی رضا علی صاحب کی کار میں بیٹھ کر قیام گاہ کی طرف روانہ ہوئے۔ قیام گاہ پر پہنچنے کے بعد حضور مفتی اعظم ہند تو کار سے اترے، قیام گاہ میں تشریف لے کر اندر چلے گئے، لیکن حضور اشرف الفقہاء فرماتے کہ میں اور مولانا قمر الزمان خان اعظمی ہم دونوں باہر کار کے پاس کھڑے رہ کر باتوں میں مشغول ہو گئے۔ حضور اشرف الفقہاء فرماتے ہیں کہ میرا ہاتھ کار کے دروازے پر تھا، اس طریقے سے کار کے دروازے پر تھا، ڈرائیور آیا، اس کو نظر نہیں آیا کہ میرا ہاتھ دروازے پر، اس نے زور سے دروازہ بند کر دیا، میری انگلی دب گئی۔ حضور اشرف الفقہاء کہتے ہیں میری انگلی دروازے کے اندر آ گئی، میری چینک نکلی اور مجھے چکر آنے لگ گئے۔ علامہ قمر الزمان خان نے مجھے فوراً تھام لیا ورنہ میں زمین پر گر پڑتا۔ اب یہی کیفیت تھی، وہ ڈرائیور نے فوراً دروازہ کھول تو دیا لیکن بہت گہرا زخم آیا تھا، چمڑا پورا اوپر سے اکھڑ گیا، خون بہنے لگ گیا، بہت تکلیف ہو رہی تھی، بہت درد ہو رہا تھا۔ اتنے میں اندر سے ایک آدمی بھاگتا ہوا آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ مولانا مجیب اشرف صاحب کو حضرت یاد فرما رہے ہیں، مولانا مجیب اشرف صاحب کو حضرت اندر بلا رہے ہیں۔ علامہ قمر الزمان صاحب حضور اشرف الفقہاء کو لے کر اندر پہنچے تو، اور پہنچنے کے بعد کہتے ہیں کہ مولانا مجیب اشرف کی انگلی یہ کار کے دروازے میں آ گئی اور یہ زخم اتنا زیادہ گہرا لگ گیا ہے، بہت تکلیف ہو رہی۔ حضور مفتی اعظم ہند نے، حضور اشرف الفقہاء فرماتے ہیں کہ حضور مفتی اعظم ہند نے میری انگلی کو اپنی شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کے بیچ میں اس طرح پکڑ لیا، وہ زخم والی انگلی۔ اور سوچیں آپ کے کار کا دروازہ جب اتنی زور سے بند کیا ہو تو کیسا زخم آیا ہوگا، خون بہ رہا تھا اور کافی تکلیف ہو رہی تھی، درد ہو رہا تھا۔ حضور اشرف الفقہاء فرماتے ہیں کہ حضور مفتی اعظم ہند نے میری وہ زخم والی انگلی کو اپنی شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کے بیچ میں پکڑا اور آیت کریمہ ام ابرموا امرا فانا مبرمون پڑھنا شروع کر دیا۔ حضور مفتی اعظم ہند یہ آیت کریمہ پڑھتے جاتے تھے اور میرا درد کم ہوتا جاتا تھا، میرا درد اور میری تکلیف کم ہوتی جا رہی تھی۔ اور حضور مفتی اعظم ہند جب وظیفے سے فارغ ہوئے تو حضور اشرف الفقہاء فرماتے ہیں مجھے ایسا
ایسا محسوس ہوا کہ میری انگلی میں کوئی تکلیف تھی ہی نہیں، خون بھی بند ہو گیا اور درد بھی دور ہو گیا، اور اس رات میں سکون کے ساتھ چین کے ساتھ سویا۔ جب صبح اٹھا تو وہ زخم بھی بھر چکا تھا، زخم بھی مندمل ہو چکا تھا، اور مرہم پٹی کرنے کی بھی ضرورت پیش نہیں آئی۔ یہ حضور مفتی اعظم ہند کی کرامت تھی۔ حضور اشرف الفقہا کی انگلی میں آخر تک وہ نشان رہا، وہ نشان لوگوں کو بتاتے تھے اور ارشاد فرماتے تھے یہ نشان کرامت مرشد ہے، یہ مرشد کی کرامت کا نشان۔ یہ حضور اشرف الفقہا اکثر وہ اپنی انگلی کا نشان لوگوں کو بتایا کرتے تھے۔ یہ حضور مفتی اعظم ان کا مقام و مرتبہ۔ ہم آخر میں ایک کرامت حضور اشرف الفقہا کی شامل کر کے اپنی بات کو ختم کریں۔ حضور اشرف الفقہا کی ایک کرامت جو علامہ وقار احمد عزیزی صاحب قبلہ نے کسی موقع پر بیان کی تھی، جو میں نے ابھی کچھ دن پہلے ڈی کے مدینہ مسجد میں اس کو بیان کیا۔ علامہ وقار احمد عزیزی صاحب بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اشرف الفقہا اڑیسہ میں بیان کے لیے تشریف لے گئے، تو جہاں فلائٹ اتری وہاں سے تقریباً 70 کلومیٹر یا 80 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک گاؤں تھا، وہاں پر یہ پروگرام تھا۔ حضور اشرف الفقہا وہاں تشریف لے گئے، پروگرام سے فارغ ہونے کے بعد واپس تشریف لائے تو دیکھا کچھ لوگ آئے، ایک شخص آیا اور آنے کے بعد اس نے حضور اشرف الفقہا کے پاؤں پکڑ لیے۔ تو حضور اشرف الفقہا نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ حضرت میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا اور آپ کو نماز جنازہ پڑھانی ہے۔ تو حضور اشرف الفقہا نے پوچھا کہ کب انتقال ہوا؟ تو اس نے کہا صبح میں انتقال ہوا یا ظہر کے وقت انتقال ہوا۔ تو حضور اشرف الفقہا ناراض ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ اتنا ٹائم ہو گیا تم نے دفن کیوں نہیں کر دیا؟ نماز جنازہ پڑھ کے سارے معاملات یہ دفن کر دینا چاہیے تھا، تم نے اتنا زیادہ انتظار کیوں کیا؟ تو پھر اس نے پیچھے کا واقعہ، اس کا پس منظر بیان کیا۔ اس نے کہا کہ میرے والد صاحب یہ مسجد کے خادم تھے، مسجد کی خدمت کیا کرتے تھے، کئی سالوں تک انہوں نے مسجد کی خدمت کی، اور آج صبح کے وقت میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے۔ اور معاملہ یہ ہے کہ آج سے 8 دن پہلے کی بات یا 10 دن پہلے کی بات ہے کہ ہمارے گاؤں کا ایک آدمی وہ کھیت میں کھیتی کو فصل کو کاٹ رہا تھا، دراتی لے کر، وہ کیا کہتے ہیں ہم لوگ دھاڑیاں لے کر، وہ کھیتی کو فصل کو کاٹ رہا تھا کہ کھیتی کو کاٹتے کاٹتے بیچ میں ایک خطرناک سانپ آ گیا اور وہ سانپ بھی کٹ گیا۔ سانپ کا کٹنا تھا کہ تھوڑی دیر گزری وہ شخص غائب ہو گیا، جس کے وہ دھاڑیے سے وہ سانپ کٹ گیا تھا وہ شخص غائب۔ اب لوگ پریشان کہ یہ کہاں چلا گیا، لوگوں نے اس کو ڈھونڈنا شروع کر دیا، خوب زیادہ تلاش کرنے کے بعد آخر کار وہ آدمی مل گیا، لیکن جب ملا تو اس کی کیفیت الگ تھی، وہ کچھ نہ کچھ بک رہا تھا، بڑبڑ کر رہا تھا۔ تو امام صاحب کو بلایا گیا، مسجد کے امام صاحب آئے اور اس سے گفتگو کرنے لگے کہ کیا معاملہ، تم کون ہو؟ تو معاملہ یہ تھا کہ اس پر جنات حاوی ہو گیا تھا، اس شخص پر جنات حاوی ہو گیا تھا۔ تو امام صاحب نے اس سے گفتگو کی کہ کیا معاملہ ہے، بولو بیان کرو۔ تو وہ جنات کہتا ہے، اور جنات یہ پوری بات بیان کرتا ہے کہ وہ کھیت کے اندر جس سانپ کو اس نے کاٹ ڈالا وہ ہمارا ساتھی تھا، ہمارا رشتہ دار تھا، وہ جنات تھا، جنات کو اس نے قتل کر دیا ہے۔ تو امام صاحب بھی جواب دیتے ہیں کہ پھر اس کو سانپ کی شکل میں آنے کی کیا ضرورت تھی، اس کو سانپ کی شکل میں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ بہرحال اس نے کہا کہ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اس گاؤں میں رہتے ہیں، عام طور پر ہم کسی کو پریشان نہیں کرتے، عام آبادی میں ہم نہیں آتے، یہاں قریب میں ایک جھونپڑا ہے، ویران جھونپڑا جس میں کوئی رہتا نہیں، ہم لوگ وہیں پر جمع ہوتے ہیں اور آپس کے جو بھی معاملات ہوتے وہیں پر طے کرتے، وہیں پر ہمارے مشورے وغیرہ ہوتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ چلیے، وہاں آپ کی ملاقات دوسرے جنات بھائیوں سے کرواتے۔ تو بہرحال وہ سب گئے امام صاحب کو لے کر، وہ جنات اب دوسرے جنات وغیرہ سب وہاں پہ جمع ہوئے اور امام صاحب کے ساتھ وہ گفتگو ہونے لگ گئی۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہاں یہ ہم سے غلطی ہوئی، اس جنات بھائی سے غلطی ہوئی کہ وہ سانپ کی شکل میں آیا تھا، تو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد ہم میں سے کوئی سانپ کی شکل میں یا کسی موذی جانور کی شکل میں نہیں آئے گا اور ہم عام آبادی کے اندر بھی نہیں آئیں گے۔ یہ ساری باتیں ہوئی اور اس میں ایک جو بڑا جنات تھا، جو جنات کا سردار معلوم ہوتا تھا، اس نے یہ ساری گفتگو ہونے کے بعد یہ کہا کہ یہ سب تو ہو گیا لیکن ایک اہم خبر ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں، ایک ضروری خبر آپ کو دینا چاہتے۔ تو امام صاحب نے کہا کہ کیا ضروری خبر ہے، کیا اہم معاملہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ آج سے 8 دن کے بعد یا 10 دن کے بعد تمہارے گاؤں میں ایک بزرگ کا انتقال ہو جائے گا، قریب کے گاؤں میں ایک اللہ کے ولی تشریف لائیں گے، ان کی بارگاہ میں پہنچنا، اس بزرگ کی نماز جنازہ وہی پڑھائیں گے، اور وہ اللہ کے ولی علم و عمل تقوی پرہیزگاری میں اور صورت میں اور خوبصورتی حسن و جمال میں وہ باکمال ہوں گے۔ یہ ساری نشانیاں جنات
واقعات نے بیان کی۔ اب ایسا ہی ہوا 8 دن کے بعد وہ مسجد کے خادم کا انتقال ہو گیا تو ان کا بیٹا حضور اشرف الفقہا کی بارگاہ میں پہنچا ہوا تھا، اس نے یہ پورا واقعہ حضور اشرف الفقہا کی بارگاہ میں بیان کیا۔ حالانکہ صبح فلائٹ تھی، وہاں سے بنگلور جانا تھا اور وہاں سے وہ گاؤں تقریباً 50 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا یا 60 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ حضور اشرف الفقہا وہاں پر گئے اور اس شخص کی نماز جنازہ پڑھائی اور واپس تشریف لائے، فلائٹ لے کر بنگلور پہنچ گئے۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے ولی کو دوسری مخلوقات، جانور بھی پہچانتے ہیں، چرند پرند بھی پہچانتے ہیں، اور ہمارے حضور اشرف الفقہا کی شان یہ ہے کہ آپ کو تو جنات بھی پہچانتے ہیں، جنات بھی پہچانتے ہیں۔ یہ حضور اشرف الفقہا کا مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شان عطا فرمائی تھی۔ تو میں نے پہلے جو جملہ عرض کیا کہ پیر بھی بے مثال اور مرید بھی لاجواب ہے، تو حضور اشرف الفقہا جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیر عطا فرمایا اور حضور مفتی اعظم ہند جیسا دادا پیر عطا فرمایا جو مرید ہیں ان کی بات کرنے، ورنہ وہ اہل سنت و جماعت کے بزرگ تو ہیں ہی ہیں، وہ ہمارے لیے قابل احترام۔ تو یہ حضور اشرف الفقہا اور حضور مفتی اعظم ہند کی زندگی کے کچھ واقعات اور کچھ حالات بیان کیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان بزرگوں کے نقش قدم پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے بتائے ہوئے چلے ہوئے طریقے پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مذہب اہل سنت و جماعت مسلک اعلیٰ حضرت پر ہم سب کو قائم و دائم رکھے اور اسی پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ صلاۃ و سلام۔